बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सदका देता रहता है और अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करता है, खुदा इसकी उम्र दराज करता है, इसे बुरी मौत से बचाता है, इसकी मुसीबतों और आफतों से दूर करता रहता है। आब ज़मज़म जिस जिस बीमारी के लिए पिया जाए ये शिफा देता है। जिस घर में 3 बेटियां हों, इस घर में कभी मुफलिसी नहीं आती। ख्वाब में समंदर का नज़र आना जल्द शादी होने की निशानी है। बाजरे की रोटी में ताकत का तूफ़ान है। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नज़र आती है। खजूर को खुशी का फल कहा जाता है। कुरान पाक में 20 से ज़ायद मरतबा खजूर का जिक्र मिलता है। इसका जिक्र अहादीस मुबारक में कसरत से आया है। खजूर जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है। अंगूर खाने से जहानत में इजाफा होता है। हफ्ते में झुर्रियाँ गायब करनी है, एलोवेरा को काट कर झुर्रियों वाली जगह पर लगा लो। सख्त होंठ नरम करने के लिए और गुलाबी करने के लिए अरके गुलाब सोते वक्त लगाया करो। दिल की बीमारी में मुब्तला लोग आलू बहारा खाया करें। रोज़ाना चने की दाल में नींबू निचोड़ कर खाने से हफ्ते में चर्बी पिघल जाती है। रोज़ाना खीरा खाना कई बीमारी से बचाता है। गन्ने का रस पीने से आंखों में कशिश आती है। गाजर का हलवा खाने से गुर्दे की पत्थरी निकल जाती है। भिंडी की सब्ज़ी खाने से ज़हनी दबाव कम होता है। औरतें बदन पर मोटे बालों से परेशान हैं, गर्म अशिया कम खाएं। जौ का दलिया बनाकर खाया करें, इससे दिमाग की कमज़ोरी दूर होती है। जिन बच्चों की यादाश्त कमज़ोर हो वो अखरोट खा लें। दाढ़ में दर्द होने लगे, रोटी पर लौंग का तेल लगाकर दाढ़ पर रख दो, आराम आ जाएगा। जब किसी को नींबू रास ना आए तो वो नींबू के साथ लहसुन खा ले। कोई पौधा मुरझाने लगे, इसकी जड़ों में दही वाली लस्सी डाल दें। चेहरे को पानी से गीला करके हल्की सी फटकड़ी मलने से दाने ख़त्म हो जाते हैं। हरी सब्जियों के इस्तेमाल से डिप्रेशन के मर्ज़ में 50% तक कमी लाई जा सकती है। हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स बेबसी के वक्त 5 बार या रब्बा ना कहे, अल्लाह पाक से जो दुआ मांगता है वो अता करता है। दिन में 5 बार सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़ें और उतरें। रात के खाने के बाद आधा घंटा वॉक करें। गंदम के आटे में चने का आटा मिलाकर रोटी पकाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। ज़्यादा चाय का इस्तेमाल दांतों को कमज़ोर करता है। घी का ज़्यादा इस्तेमाल दिल के लिए ख़तरनाक है। नाश्ता करने से पहले जो भी काम किया जाए वो जल्दी हो जाता है। गर्मियों में दोपहर के वक्त कुछ देर सोने से दिमाग फ्रेश होता है। शोरबे वाले सालन के अंदर रोटी को भिगोकर खाओ, कब्ज़ का खात्मा होगा। रोटी खाने से पहले इलायची चबाने से रोटी जल्दी हज़म हो जाती है। घर में ताज़ा फूल रखने से मस्बत तवानाई आती है। हल्दी का पानी पीने से जिल्द की बीमारियां दूर होती हैं। रात के वक्त सोने से पहले नींबू चाट लो, वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत होती हैं। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से जोड़ों के दर्द का मसला हो सकता है। नारियल का पानी पीने से जिस्म में पानी की कमी पूरी होती है। सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से ज़िंदगी भर गुर्दे खराब नहीं होते। खाने में थोड़ा सा देसी घी शामिल करके खाने से सेहत बेहतर होती है। हाथ जल जाने की सूरत में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं, छाले नहीं पड़ेंगे और ना ही जलन होगी। पानी में नींबू मिलाकर चेहरे पर धोने से चेहरा निखरता है। दूध में पानी मिलाकर खुश्क खारिश वाली जगह पर लगाएं, थोड़ी देर बाद धो लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। किशमिश, केला, बादाम दूध में डालकर जोश दें। हर रोज़ पी लिया करें, मर्दाना कमज़ोरी दूर होगी, आपके अंदर बेतहाशा ताकत आ जाएगी। सुबह के वक्त चहलकदमी करने से दिमाग तेज़ होता है। लकड़ी की कंघी से बाल बनाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। प्याज के इस्तेमाल से रोटी खाने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। हरी मिर्च की धुनी लेने से सांस की बीमारी ख़त्म होती है। खीरे का जूस पीने से शुगर लेवल कम होता है। सांस की तकलीफ में अदरक की चाय जादुई काम करती है। औरत की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है, वो जल्दी इतबार कर लेती है। हमेशा औरत जवान रहना चाहती है तो अपना गुस्सा काबू रखे, क्योंकि गुस्सा करने से चेहरे पर बुढ़ापे के आसार होने लगते हैं। रात को अपने पट्ठों पर जैतून के तेल की मालिश करें, आपके पट्ठे मजबूत होते हैं। सुबह के वक्त सूरज की रोशनी में बैठने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। खाने में पुदीना शामिल करने से आपका हाजमा बेहतर हो जाएगा। नारियल का तेल सर में लगाने से बालों की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। अदरक का टुकड़ा चबाओ, बदन में दर्द में आराम मिलेगा। पेट में बनने वाली गैस खारिज ना हो, याददाश्त पर असर पड़ता है। नमक से चेहरे का मसाज करें, स्किन अंदर तक साफ हो जाएगी। नहार में खजूर खाएं, नज़र तेज़ होती है। जिस्म में ताकत पैदा करनी है, रात को सोते वक्त पिस्ता खा लें। 1 कप पानी में छोटी सी अदरक का और 1 चुटकी नमक डालें, इस पानी को पिएं, सर दर्द में आराम आएगा। मीठी चीज़ें या गर्म खाना खाने से
دانت کالے ہو جاتے ہیں۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر بے وجہ منہ سے بو آنے لگے جان لو آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں کی درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ نیم گرم دودھ کا گلاس کے ساتھ ایک سیب کھانے سے چہرے کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر کی عورتوں میں فاطمہ نام ہو اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں۔ اگر گلے میں زخم، سوزش، خراش ہو تو جوائن کے بیجوں کا جوشاندہ پئیں، سادہ نمک والے پانی سے غرارے کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کو موٹاپا گھیر لے نہار منہ کلونجی کا استعمال کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ کینسر والے مریض صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔ جو عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی زیادہ سے زیادہ بناتی ہیں ان کے منہ پر جڑیاں نہیں پڑتی اور وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ ہر کھانے کے بعد گڑ چاٹ لینے سے بد ہضمی نہیں ہوگی۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح گٹھلی نکال کر دودھ میں شامل کر کے ملک شیک بنا لیں، بچوں کو پلائیں۔ کچھ ہی عرصے میں بچوں کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ بہت ہی کمال کا ٹانک ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نلی والی ہڈیوں کی یخنی قد کو لمبا کرتی ہے۔ بچوں کی صحت کو قابل رکش ہڈیوں کو بے حد مضبوط، خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ زیادہ گوشت کھانا چاہتے ہیں اور نقصان کم ہو، جتنا گوشت کھائیں ساتھ میں اتنا سلاد بھی کھائیں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ مفید ہے۔ 7 سے 8 گلاس پانی روزانہ پیا کریں، ساتھ سلاد، ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھائیں۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھاتا ہے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں، چہرے پر کسی قسم کے داغ دھبے نہیں نکلیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہوں، جس گھر میں رات دیر سے جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو، وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں زیادہ پسینہ آتا ہے وہ املی کا شربت بنا کر پی لیں، پسینہ نہیں آئے گا۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ، 3 ہفتے استعمال کرو، آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اگر گرمیوں میں پودینے والا پانی پی لیا جائے 10 گھنٹے تک گرمی فیل نہیں ہوگی۔ کھانا پکاتے وقت 21 بار یا مصورو پڑھ کر کھانے پر دم کریں، کھانے میں نہ صرف برکت ہوگی بلکہ لذیذ اور عمدہ بنتا ہے۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی، جسمانی، جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈال کا کام کر دیتی ہے۔ رات کو جب بھی سونے لگو سورۃ کاف کی آیت نمبر 11 پڑھنا شروع کرو، بہت ہی پرسکون نیند آئے گی۔ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو اس کے لیے یہ ٹوٹکا زبردست ہے، سانس روک کر پانی گھونٹ کے ساتھ پئیں، انشاءاللہ ہچکی ختم ہو جائے گی۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے، نہار منہ فالسے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو بڑی الائچی چبا کر پانی کے ساتھ کھا لو، فوراً آرام آ جائے گا۔ کھیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ آم کے لاجواب فوائد: موٹاپے کو کم کرتا ہے، آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ کرتا ہے، بینائی کو تیز کرتا ہے۔ آم کا استعمال قوت مدافعت بڑھاتا ہے، کینسر کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ کولیسٹرول کے توازن کو ٹھیک کرتا ہے۔ لہسن کا رس دمے کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی وغیرہ کا داغ پڑ جائے اس حصے پر لیمبو اور نمک لگا کر ملیں، صابن سے دھو لیں۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون ملتا ہے، چاکلیٹ دل کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے۔ برف میں سوراخ کر کے اگربتی لگا کر کمرے میں رکھ لو، کمرہ اے سی کی طرح ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھانے سے بدن کی گرمی دور ہوتی ہے۔ کریلے کا رس چینی میں ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ دھنیا کا رس گنج پن کو دور کرنے کے لیے سر پر لگائیں، کافی فائدہ ہوگا۔ ایلو ویرا میں 1 کپ چکوترے کا رس ملا کر پینے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ شہتوت کا رس بلغم کو ختم کرتا ہے، گنے کا رس ہچکی بند کرتا ہے۔ گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلی مادے ختم ہو جاتی ہیں۔ دال چینی کا استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس، السر، گلے کی خراش، قوت حافظہ اور کھانسی ختم کرنے میں مفید ہے۔ اگر رات سوتے وقت سابو بادام چھلے ہوئے کھائیں 1 تولہ مصری کے ساتھ، نظر تیز ہو جائے گی۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابالیں، جب 1 کپ رہ جائے 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے نزلہ، زکام اور دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے، پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ اچھی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کو معدے میں درد ہو تو ساگودانہ بنا کر کھائیں، شفا ہوگی۔ نیمبو کے 4 حصے کاٹ لیں، ٹکڑے علیحدہ نہ کریں۔ 1 ٹکڑے پر ہلکا سا نمک، 1 پر کالی مرچ پسی ہوئی، 1 پہ سونڈ اور چوتھے پر مصری یا چینی لگائیں۔
رات کو لپیٹ کر ڈھانپ دیں۔ صبح توے پر بھون کر چوسنے سے جگر درست ہوتا ہے۔ ایسے مریض کے لیے یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی چوم لیں۔ سب ادویات کو چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کریں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بائی کو دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زر اور زمین۔ روزانہ چکور کے انڈا ابال کر کھانے سے آنکھیں نشیلی اور آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھانے سے سر گھومتا ہوا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لکنوں والے مریض جو اٹک اٹک کر بولتے ہیں، ان کے لیے یہ نسخہ مفید ہے۔ سونف صاف شدہ 10 گرام، کالی مرچ 1 عدد لے کر نصف کلو پانی میں جوش دیں۔ جب 50 گرام پانی بچ جائے، چھان کر گائے کے دودھ میں 100 گرام 10 گرام مصری ملا کر صبح شام پئیں۔ کچھ ہی عرصے میں لکنت جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ 4 بادام، چٹکی بھر سونف، تھوڑی سی مصری رات کو سوتے وقت کھا لیں۔ اس کے بعد پانی نہ پئیں، نگاہ تیز ہو جائے گی۔ جرثقان کے مریض گلقند کا استعمال کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ جوڑوں کا درد ہو، دل کے بند وال، کمر درد ہو یا گردے مثانے کی پتھری، خواتین کے پوشیدہ امراض ہوں یا جسمانی کمزوری، مردانہ طاقت کے لیے آزمودہ علاج۔ کسی بھی کھجور کی گٹھلی کو باریک پیس کر اس کا پاؤڈر بنائیں۔ اس پاؤڈر میں 1 چمچ صبح شام دودھ کے ہمراہ لیں، چند ہفتے استعمال کریں۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں، مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ کیسٹرول کم کرنے کے لیے میتھی کے بیج، بڑی الائچی، خشک دھنیا ہم وزن سفوف بنائیں، آدھا چمچ پانی کے ہمراہ کھائیں۔ بارش کے پانی میں شفا ہے۔ جب بھی بارش ہو، پانی بارش کا جمع کر لیں، کچن میں بوتل میں بھر کر رکھ لیں۔ اگر آپ کا ہاتھ وغیرہ گھی وغیرہ سے جل جائے تو فوری اس جگہ پر بارش کا پانی لگا لیں، چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے، انشاءاللہ جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا بنائیں، چند قطرے بارش کا پانی مکس کر دیں، کھانا بہت لذیذ بنتا اور لاجواب بنتا ہے۔ باجرے کی روٹی سے انسان کا جسم چاق و چوخبند رہتا ہے۔ یہ جسم میں چربی کو کم کرنے اور اعصاب کو طاقت پہنچانے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ باجرہ کی روٹی کھانے سے آپ 14 سے 15 گھنٹے محنت مشقت کر کے بھی تھکیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اگر ہارش اور الرجی کا مسئلہ ہو، ناریل کا تیل متاثرہ جگہ پر لگائیں، چند دن کے استعمال سے ہارش اور الرجی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ، حریر کا مربع استعمال کرو۔ حریر کا مربع کھانے سے پیشاب کے تمام تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ دودھ 4 چمچ، بیسن 2 چمچ، شہد 1 چمچ، ان اجزاء کو اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ بعد چہرہ نیم گرم پانی سے دھوئیں، رنگ گورا ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل انڈے کی زردی چہرے پر لگاؤ، چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ مرغی کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم کو الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کھوئی ہوئی جوانی واپس لانی ہے۔ رات کو سونے سے قبل بکری کے دودھ میں چند قطرے زیتون کا تیل ڈال کر پی لو، ذہنی دباؤ، دل، دماغ، کمزوری ختم ہو جائے گی۔ لونگ پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ منافق لوگ خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ زیتون کا تیل جسم پر لگانے سے 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہو گے۔ ناریل کا پانی ہفتے میں 1 دفعہ پینے سے چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خسخاس، السی کے بیج، میتھی دانہ، کشمش، بادام میں سے کوئی ایک چیز نہار میں استعمال کریں، 90 سال تک جوان نظر آئیں گے۔ پریشانی اور غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا، دل صحت مند رہے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم کسی سے بھلائی کی امید رکھو، اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت تم سے واسطہ ہے، تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ آنکھوں سے پانی بہنے لگے، آپ کی نظر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ آپ کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے صرف آپ کے خفیہ لڑائیوں کا رنگ ہیں جو آپ خود سے کرتے ہیں۔ اگست میں پیدا ہونے والے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں۔ بنے ہوئے چنے اور کشمش مکس کر کے کھاؤ، 50 سال تک جسمانی کمزوری سے محفوظ رہو گے۔ پیشاب رک رک کر آئے تو سمجھ جاؤ آپ کے گردے نکارہ ہونے والے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چوس لو، 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ خوف آپ کے گردوں کو کمزور کر دیتا ہے، غصہ آپ کے معدے اور جگر کو کمزور کرتا ہے۔ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہیں، رات کو اسمگول کا چھلکا پانی میں گول کر پی لو۔ نماز شیطان کی شکست ہے اور مومن کی جیت ہے۔ گاجر کے رس میں 2 دانے انار کا ڈال کر پی لو، 15 دن میں حمل ٹھہر جائے گا۔ جڑیوں والے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھونے سے چہرے پر اٹکے گلاب لگائیں، چہرہ 80 سال تک بھی جوان دکھائی دے گا۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور ڈال کر پئیں، قد روز 1 انچ تک بڑھ جائے گا۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک چہرہ دھوئیں، چہرے کی سامنی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔
1 गिलास पानी के अंदर सौंफ के तेल के 5 कतरे शामिल कर पी लें। मोटापा चंद दिनों में कम हो जाएगा। डोरियान एक ऐसा फल है जिसको काट कर घर के सहन में रखने से 2 दिन में ही दौलत आना शुरू हो जाती है। गर्म या मीठी चीज़ें खाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। 90% औरतें मर्द वालिदैन से दुआ नहीं ले सकते, मगर हर पीर फकीर से दुआ करवाते फिरते हैं। याद रखें, वालिदैन की दुआ में ज़्यादा असर होता है। पानी पीने के दौरान नींबू चाट लो। लटका हुआ पेट हफ्ते में अंदर चला जाएगा। आलू काटकर चेहरे पर मलें, झुर्रियाँ और छाइयाँ दूर होंगी। हज़रत अनस रवायत करते हैं, एक दर्जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। मैं भी उनके साथ मौजूद था। उन्होंने खाने में लौकी और रोटी शोरबा रखा। इनमें कद्दू छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में गोश्त था। मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले में चारों तरफ से कद्दू तलाश कर रहे हैं। कद्दू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब खाना था। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।